آسیہ مردونہ کے بارے اپنی کرسیاں چھوڑ کے تھلے آ جاؤ. قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا ہوئے میری عزت کے بارے تیرا قلم ہے چلے آ. آج تک کھڑے ہونے کا وقت ہے. پوری دنیا حضور کے ناموس کے خلاف کھڑی ہوئی قبلہ ایک کرسیاں رب نے دیتیاں نے دینا کرسیاں نو حضور کی عزت واسطے استعمال کرنا. اے جے پکڑیاں سانو رب دیتیاں نے حضور کی عزت واسطے پامال ہونی چاہیے. ہاں جی جی اے منہ دیتے ہیں حضور کی عزت واسطے زخمی ہونے چاہیے. یہ بدن دیتے ہیں کیوں جی یہ 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر حضور جدو او پہاڑ تے چڑھن لگے نا تے ہاتھ این لٹک رہے سی شل ہو گئے سی ہاتھ سر پھٹیا خون بہ رہا 70 زخم لگے سن تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ نہیں کیا کسی اور صحابی نے تسی بیٹھ جاؤ جی میری حالت دیکھ رہے ہو این ہاتھ لٹک رہے سی سر پھٹیا 70 زخم لگے سن خون بہ رہے سی تے پھر تھلے بہ گئے سن حضور اتھے پاؤ رکھو اتھے پاؤ. کچھ بھی نہیں ہوا تسی تا لکھاں روپے تنخواہ لیندے ہو کرسی تے پروٹوکول کھا رہے ہو اور 70 زخم لگے ہون تے ہاتھ لٹک رہے ہوئے سر پھٹیا ہوئے پھر بھی حضور کی عزت واسطے تھلے پے جا اتھے پاؤ رکھو. تساں کی کہندے ہو حضور واسطے سانو نہیں دسو ایک کیس تواڈے کول آ گیا تساں پوری امت نوں مصیبت کو مبتلا کرنا چاہندے ہو اینج نہیں ہونا. اس تو پہلے اسی مر چاہیے کہ تسی نوں رہا کرو. ہاں جی ان کے جوڑا ہے بھئی قیامت والے دن اسی حضور کی منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ سانو مار دو پھر قانون بناؤ جی جڑا حضور کی عزت بولے گا اسی پھانسی لا دینی. سب تو پہلے میں جا رہا اپنے دو پتر لے کے میں جا رہا کمال والی بات ہے. اپنے حساسیت کو سمجھو جتنے پھر مخبر بیٹھے یہ میری براہ راست انہوں نے گفتگو سناؤ. میں جمعے والے دن بھی کی تھی میں کہ براہ راست سناؤ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو. ایک کوئی جناب پاناما کا کیس نہیں ہاں یہ کوئی ملک کی غداری والا کیس نہیں. یہ سب تو بڑا کائنات عالم کا ہے زیر آسمان عرش نازک پر. ہاں یہ حضور کا جڑا دربار ہے عرش عظیم لا بھی نازک تر ہے. جانتے ہو نفس گم کرنا بھی آیت ابو بکر و عمر ایجا عزت بخاری کے شعر میں تعبیر کرنا. ہاں ابو بکر و عمر ایجا. ہاں جی جنید و بایزید تو بہت بات کے لوگ ہیں نا. اے گل میں تعلیم کر کے ہاں جی ہم پتہ ہی نہیں کتنا حساس مقام ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر سانس کر کے بیٹھتے سن کہ سانس بھی اونچی نہ ہو جائے. عبداللہ بن برادہ کہتے ہیں میرے ابا جی حضرت برادہ کی کہتے سن کہ جب اسی حضور کی مجلس میں بیٹھتے سی نا اللہم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہ کہنے جتے سر رکھیا پھر رکھا ہی رہندا سی کہ سر چکڑنا حضور کی بےدبی ہو. اے ضامن لہو کی معنی کی سمجھ آیا نہیں تو کسی گل نہیں کہ تسی جناب حضور کی عزت دے مسئلے گل کرنا شروع کر دیتے. سانو ہے بلاؤ اسی مقدمہ نکال کر لیا سانو نہیں نہ سمجھ آتی اسی کو اس مقدمے نکال کر لیا تے تواڈے دا میں مومنانہ دشمن کر رہا تے اے بڑے شیخ العزیزہ دا تے جناب ہے علم دا تے سمندر ہے میں تواڈے نال ایک حیثیت مسلمان گل کر رہا ہوں. 4 دن کی کرسی ہے ختم ہو جانی فانی ہے یہ باب قلب کی کرسی قائم دائم صرف رب کی کرسی. کیوں جی گورنر جسٹس اور گورنر ہو کہ وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. سارے کرسیاں دیمک کڑیاں کھا جائیں گے تو حضور نال وفا کرو. یہ جی گفتگو اپنی کرسیاں دے بیٹھ کے نہ کرو کہ جس نال کفر نو جناب ہالینڈ والا صوفی کیوں سے اٹھا رہا. باز آ جاؤ اس مسئلے سے بالکل باز آ جاؤ. اپنا کان بند کر کے کہ کہو جی اسی یہ بس سنن دے قابل ہی کوئی نہیں. اجے تے میں بڑی جڑی میں شریفانہ تو مراد ہے کہ میں بڑی ادب نہیں بول بچا آخری بار میں نہیں ہونا. میں زندگی پہلے جانا چاہتا میں کوئی زندگی کی لوٹ کوئی نہیں. یہ رسول اللہ کو پوچھ رہے ہیں تمہارے کی کہتے رہے جی میں کہوں جی وہ میری جان بڑی پیاری سی تے حضور دے سامنے بڑھتے رہے تے استاد نے راہ ہوتے رہے تے میں نے بڑی پریشانی سی کہ میں معذور آدمی سی تے میں چلنے میں اے جا حضور دی بارگاہ وچ کردا نا میں اے کہنا چاہنا جب فرشتے پوچھن میں کہاں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رولا سبحان اللہ ہمارے دل کی دو ایمان اللہ ایک ایک حضور کے نام
بھی گولی مار دے کہ جی ایکو گلا کر رہا میں نے تو پولیس افسر کہنا سی جب میں نے گرفتار کیا کہنا تم نبی کا ٹھیکیدار ہے جب میری تقریر سنو چاہے عید ہوئے بقرعید ہوئے چاہے کل ہوئے 40واں ہوئے محرم ہوئے تو حضور کی عزت ہوتی کر کرنا تو ٹھیکیدار ہے میں ان کے ٹھیکیدار کی صدی کے اکبر میری عزت چوکیدار زیادہ اپنے آپ خوشی ہے جڑی ایسا تقریر کر رہے ہیں کوئی مقصد اور کوئی نہیں اس حساسیت کو سمجھو تو حضور دی کل آ جائے جلے کتے بھی یارہ سے نہیں چاہتے امام شامی نے کیا کتا جلدہ ہو گیا وہ ایک ذمی پیچھے لگ گیا ذمی جان دے مسلمانہ کے بولو کہ جمی عیسائی رہنے وہ ذمی پیچھے لگ گیا ذمی آگیا کہ جھلا کتا پیچھے پیچھے پاکت کتا باولا کتا ہلکا کتا پیچھے پیچھے وہ ذمی نے توڑے قریب بیڑی کہہ رہی مانو چاہتے نارو جو نچھاڑ مانو کافی سارا اینے ترکی لائی رکھی کتے نے بندے نے ذمی نے سمجھا کہ کتا جھلا سی پڑ کے ہونا انہیں جو کافی دیر بعد سر باز کرنے یاد کا سے دیکھا تو کنارے کھڑا کتا انتظار کر رہا ایسی جی جھلا لیکن امام کہتے ہیں وہ ذمی کر کے کسی فقال ذمی ہو ذمی کہنے لگا یا کلو انہیں کہا جھلا کتا تمہیں میں نہ چھڑتا انی فی ذمت محمد میں محمد عربی کی پناہ لینا بھاوے میں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں پناہ محمد عربی کی لینا ہوں نہیں امام کا نام کرتے نے جب حضور کا نام سنیا ایسی جھلا کہ کہنا وسیلہ پیش کرنے والا کافر کہ کہنے فضل القلب یادو کتا مڑے آج اننے آؤ میں دور نہ دیتی وہ کہنے لگا جھلا ضرور ہے لیکن جڑا نہ تو لیا میں بھی جاننا ہوں نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم 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 نبوت زندہ باد زندہ باد پڑھ دے وہاں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممرض ولا بالقصير علامہ صاحب من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالصبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ابعد العينين آدم الاشفار جلیل المشاش اجرد بالمسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحد من سبب واذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول نعيته لم مر قبله ولا